الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کو شراب سے بچنے والے متقی لوگوں کا جنت میں داخلہ اور اعزاز و اکرام کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو شرابیوں کی عبرتناک سزا ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ متعاقل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں: یوم یحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ وردا سے مراد تاشا یعنی پیاسا، اور فرمایا کہ اہل جنت کو بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو سامنے ایک درخت ہوگا جس کے نیچے سے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ ایک چشمے سے پانی پیئیں گے تو پیٹ میں جو کچھ غلاظتیں ہیں وہ سب نکل کر بالکل پاک صاف ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے چشمے پر آئیں گے اور وہاں پر غسل کریں گے، جس سے بدن کی ظاہری میل کچیل سب اتر جائے گی۔ یہی وہ بات ہے کہ ان سے کہا جائے گا: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم مزے میں رہے سو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر ان کے پاس یاقوت احمر کے بہترین اونٹ لائے جائیں گے۔ ان کے پاؤں سونے کے ہوں گے جن کے اوپر موتی اور یاقوت جڑے ہوں گے، اور ان کی نکیلیں موتیوں کی ہوں گی، اور ہر آدمی کو 2 ایسی چادریں پہنائی جائیں گی کہ اگر ایک چادر بھی اہل دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو دنیا بر کو منور کر دے، اور ہر ایک کے ساتھ محافظ فرشتے ہوں گے جو جنت کے ٹھکانوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سامنے چاندی کا محل ہوگا جس کے کٹہرے سونے کے ہوں گے، اور وہاں پہنچیں گے تو بہت سے خادم ان کا استقبال کریں گے جو بکھرے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے پاس زیورات اور حلے ہوں گے، چاندی کے برتن اور سونے کے آبخورے ہوں گے۔ فرشتے ان پر سلام کہیں گے اور یہ ان کو جواب دیں گے۔ پھر یہ اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہر جنتی ان درجات اور اعزاز و اکرام کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں تو وہ وہاں اترنے لگے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا ارادہ ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ کے اعزاز و اکرام کی جگہ میں اترنا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ آگے چلو، تمہارے لیے اس سے بہتر مقام ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے ایک سونے کا محل آئے گا جس کے کٹہرے موتیوں کے ہوں گے۔ یہ اس کے قریب پہنچے گا تو خدام اس کا استقبال کریں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے پاس چاندی کے برتن سونے کے آبخورے ہوں گے۔ وہ اسے سلام کہیں گی اور یہ ان کو جواب دے گا۔ وہاں پر اترنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے کہ آگے چل، تیرے لیے اس سے افضل جگہ ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اتنا صاف شفاف کہ اس کا اندرونی حصہ باہر ہی سے دکھائی دے گا۔ یہ قریب جائے گا تو خدام یہاں بھی اس کا استقبال کریں گے جیسا کہ پہلے 2 مرتبہ ہوا، اور وہ اس پر سلام کہیں گے۔ یہ ان کو سلام کا جواب دے گا اور محل میں داخل ہوگا تو حور عین اس کا استقبال کرے گی جس پر 70 جوڑے ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ اس کی مہک 100 سال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ یہ جنتی جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو وہ اتنا صاف شفاف ہوگا کہ اس کا اپنا چہرہ اس میں دکھائی دے گا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھے گا تو اس کا دل و جگر اندر سے دکھائی دے گا۔ ہڈیاں اور کھال ایسی شفاف و لطیف ہوں گی کہ پنڈلی کا گودا دکھائی دے گا۔ یہ حور ایسے مکان میں ہوگی جو ہر طرف سے ایک فرسخ ہوگا اور اس کی بلندی بھی اتنی ہی ہوگی، اور اس کے 4000 دروازے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے جن پر موتیوں کے جڑاؤ کا کام ہوگا۔ اس میں تخت ہوگا جس پر تہ در تہ فرش بچھے ہوں گے۔ یوں معلوم ہوگا کہ جیسے بالا خانہ اس پر بیٹھ کر جب کسی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل اس کے پاس پہنچ جائے گا، یہ اسے کھا لے گا اور پھر اس کا تخت پھل کے قریب پہنچ جائے گا جس سے یہ پھل کھا سکے گا۔ یہ سب ان متقیوں کا ثواب ہے جو شراب سے پرہیز کرتے اور فواحش سے بچتے تھے۔ اور فرمایا کہ اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے
اور ایسے فرشتے ان کا استقبال کریں گے جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے بدن کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا، جن پر کوئی عذاب مسلط نہ ہو، یا کوئی سانپ جو اسے ڈستا نہ ہو، یا آگ جو اسے جھلس نہ رہی ہو، یا فرشتے جو اسے مار نہ رہا ہو۔ فرشتہ جب مارے گا تو 40 برس کی گہرائی کی آگ میں چلا جائے گا، پھر بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچے گا۔ آگ کی لپیٹ اسے پھر اوپر لے آئے گی، فرشتہ اسے پھر مارے گا، وہ اس طرح پھر نیچے چلا جائے گا، پھر اس کا سر دکھائی دے گا اور وہ پھر اسے یوں ہی مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، یعنی جب ایک دفعہ ان کی کھال جل جائے گی تو ان کی جگہ فوراً دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہی ہمیں معلوم ہوا کہ ہر دن میں یوں ہی 70 مرتبہ کھال بدلی جائے گی۔ جب پیاس لگے گی تو یہ پانی مانگے گا، کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا، منہ کے قریب کرے گا تو چہرے کی کھال اتر کر گر جائے گی، اور منہ میں داخل کرے گا تو اس کی داڑھیں اور دانت گر جائیں گے۔ جب پیٹ میں جائے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور بدن کی کھال کو جلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یظہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، اور اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں سب گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر وہ جہنم کے نگران فرشتوں کو پکار کر کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ پھر وہ مالک فرشتے کو 40 برس تک پکارتے رہیں گے، وہ بھی انہیں کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نے دوزخ کے فرشتوں اور پھر مالک کو پکارا مگر کسی نے جواب نہیں دیا، چلو باہم مل کر واویلا کریں۔ چنانچہ ایسا کریں گے مگر کچھ فائدہ نہ ہوگا، تو کہیں گے کہ چلو آپ صبر کرو، مگر صبر بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ تب کہیں گے سواء علینا اجزعنا صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ہم ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ عذاب کفار کے حق میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن مسلمان شخص جب شراب پی کر کلمات کفر بولتا ہے تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ بھی کافروں میں شامل ہو جائے۔ لہذا مسلمان کو لازم ہے کہ شراب پینے سے بچتا رہے اور پینے والوں سے بھی الگ تھلگ رہے، کیونکہ پینے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے خطرہ ہے کہ اس پر بھی اثر نہ ہو جائے۔ بہتر ہے کہ قیامت کے دن کے ہولناک منظر سوچتا رہے، ایسا کرنے سے دل میں شراب پینے کی طرف میلان نہیں ہوگا اور نہ شرابیوں کی مجالس میں شریک ہونے کا تقاضا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ حاضر مرام، جزاک اللہ خیرہ۔